بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم روزوں کی بارے میں پڑھیں گے کہ روزوں کا شریعت اسلام میں مقام اور مرتبہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن مجید نے روزوں کے بارے میں یہ فرمایا جس طرح کہ سورہ بقرہ کی آیات 183 میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ وہ عمل ہے اللہ نے فرمایا جو ساری امتوں پر فرض تھا، ساری امتوں پر، نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ اس سے پہلے جتنے نبی، جتنے رسول، جتنی شریعتیں، ان سب پر اللہ نے اس عمل کو فرض کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزوں کا اسلام میں، شریعت میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلامی عمارت کی جو بنیادی وہ پانچ ستونوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سے ایک توحید ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ اور حج۔ سنا آپ لوگوں نے مشہور حدیث، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسول واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی اسلام کی جو عمارت ہے ان کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون، اور سب کو معلوم ہے کہ بنا ستون، بغیر ستون کی کوئی عمارت کھڑی ہو سکتی؟ اگر روزہ نہ ہو تو پھر اسلام کی عمارت وہ تو مضبوط اس میں نہیں رہے گی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 1894 میں، اور امام مسلم نے حدیث 163 اور 164 اور 1151 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ ابن آدم کے جتنے بھی اعمال، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، باقی اس کے اعمال ہے، لہو یہ اس کے لیے ہے، الا الصیام سوائے روزوں کے، فإنہ لی روزہ میرے لیے، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری چل نہیں سکتی۔ بالکل آپ ایک ایسی جگہ میں ہے جہاں کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، اور آپ کے سامنے پانی موجود ہے، آپ کو سخت پیاس، لیکن آپ اس کو نہیں پی رہے، آپ بھوکے ہیں، گھر میں ہر چیز، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ کھانا نہیں کھا رہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ روزہ جو نا، یہ خاص کر اللہ کے لیے، باقی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، لیکن اس کو ایک خصوصیت دی گئی۔ ایسا نہیں کہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے یا باقی اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خصوصیت دی اور فرمایا فإنہ لی ونجزی بہ، اور اس کا بدلہ میں اس کو دوں گا۔ بڑا عمل ہے یہ، خصوصاً ان لوگوں کے لیے شدید گرمی میں، شدت کی گرمی ہے، سخت اس کو پیاس، لیکن وہ اللہ کی خاطر پانی نہیں پیتا۔ اور آپ کو کل کے درس میں نے کہا تھا نا روزے کے بارے میں کہ یہ عمل انسان کو سپاہی بناتا۔ آپ دیکھیں، ایک ریاست اپنے ملک کو لے لے، ہم سب اس کے شہری ہیں نا، لیکن ایک فوجی بھی اس کا شہری ہے، لیکن ریاست فوجی کو اپنا سمجھتا بنسبت مقابل بھی دوسروں کا، وہ کہتے ہیں یہ ریاست کی فوجی ہے، یہ ملک کا فوج ہے، تو پھر ریاست اس کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا، کیونکہ ریاست کو مضبوط فوج نے کیا ہوتا، باقی بھی تو اس کے شہری ہے۔ تو اسی طرح ایک روزے دار بھی اللہ کا سپاہی ہوتا، چونکہ وہ تربیت میں ہے، مشق میں ہے، اللہ کے لیے وہ مشق کر رہا ہے، اپنے آپ کو پیاس کا عادی بنا رہا ہے، اپنے آپ کو بھوک کا عادی بنا رہا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول پا رہا ہے، اپنی خواہشات کو وہ قابو کر رہا ہے، تربیت میں ہے نا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا سپاہی ہے، اور اس کا عمل خاص اللہ کے لیے، اور اس کا جزا بھی خاص اللہ اس کو دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ جو ہے وہ ڈال ہے، جس طرح ایک فوجی کا اسلحہ ہوتا ہے نا،
روزہ ڈال، اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈال ہی تم کو جو ہے نا دشمن کی تلوار سے بچاتا، آپ کا نفس تمہارا دشمن ہے تو روزہ آپ کو بچاتا ہے، ایک ڈال ہے نا، اور شیطان دشمن ہے، روزہ تم کو شیطان کے سازشوں سے چالوں سے بچاتا، اسی طرح جو شیطانی قوتیں ہیں اس سے آپ کو روزہ بچاتا، اور اسی طرح ظلم و زیادتی ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب سے آپ کو بچانے والا عمل وہ روزہ ہے۔ اور اصل نے یہ بھی فرمایا کہ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے، یقال لہ الریان، جس کا نام الریان ہے، یدخل منہ الصائمون، اس میں صرف روزے دار داخل ہوئیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام، اور روزوں کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سب سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کی ہے، اور امام مسلم نے بھی فرمایا نا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس اس حدیث کو روایت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اجود الناس تھے، آپ سخی تھے، ہمارے طرح تو نہیں تھے۔ ابھی تو جو مولوی صاحبان ہیں وہ کیا سخاوت کریں گے، وہ تو ہر ایک کی جیب پر ان کا نظر ہوتا، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں ملے، زکاتوں پر ان کا نظر ہوتا ہے، فطرانے پر اس کا نظر ہوتا ہے، قربانی کے چمڑوں پر ان کا نظر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے۔ ہم تو کہتے ہیں نا علماء جو ہے نبی کے وارث، نبی تو سخی ہوتا تھا، نبی تو سخی ہوتا، نبی تو دینے والا تھا۔ ہم نے رات کو پڑھا کہ کہیں سے مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 20 مہمان یا اس سے کچھ زیادہ، بعض 15، بعض 20، بعض 25، 15 دن ادھر ٹھہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مہمانی کر رہے تھے۔ وہ حیران ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہمان نواز۔ لیکن وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہی زیادہ سخی ہوتے تھے کہ کوئی آدمی بھوکا نہ رہے، کوئی آدمی پیاسا نہ رہے، چونکہ روزہ انسان میں احساس پیدا کرتا ہے نا، بھوک اور پیاس کا احساس پیدا کرتا ہے، کتنے لوگ بھوک ہوئیں گے، کتنے لوگ پیاسے ہوئیں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخی ہوتے تھے۔ گویا کہ روزہ انسان کو سخی بناتے، روزوں کے مہینے میں کچھ سخاوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد نہیں ہوتی۔ کاش کس عمل کو ہم پورے سال چلاتے تھے تو آج ایک غریب بھی نہیں رہتا تھا، ایک غریب بھی نہیں رہتا تھا۔ جس طرح کی سخاوت روزوں میں ہوتا، اس طرح کی سخاوت ہمیشہ ہوتا تھا، اور یہ سخاوت اہل آدمی کو اس کا حق ملتا تھا۔ پھر آپ دیکھتے تھے، اور اس کے بارے میں مزید قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جو صحیح معنی میں روزے دار اور ایک احساس کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ وہ روزے کے عمل کو اپناتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے میں نے مغفرت کو پسند فرمایا، اور ان کے لیے میں نے جنت، ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت عطا فرمائے گا اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اور مزید فرمایا نا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، چونکہ روزہ تو صبر ہے نا، انسان میں قوت برداشت پیدا کرتا، ضبط نفس پیدا کرتا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے نا نفس صبر ہے، تو ایسے صابروں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر برابر برابر بغیر حساب کا دے گا، برابر برابر نہیں، بغیر حساب کا دے گا۔ اور یہ سورہ زمر کی آیات 10، وہ جو پہلی آیت میں نے پڑھا وہ سورہ احزاب کی آیت 35 تھی۔ تو اتنی بڑی فضیلت روزوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں اس عمل کو ہم لوگ ایک جانکاری کے ساتھ قرآن مجید سے اس عمل کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں کیا رکھا ہے، اس کی مقصدیت، اس کی حکمت، اس کی افادیت، اس کا پورا طریقہ کار، اسی طرح جو ہے نا اس عمل کو اپنائے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اس عمل کا بہترین جزا عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔